السلام علیکم۔ 8 سالہ بچے کی ماں انتقال کر گئی۔ والد نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا نئی والی ماں ٹھیک ہے یا پرانی والی ماں ٹھیک ہے؟ بیٹے نے معصومیت سے جواب دیا، پرانی والی ماں جھوٹی تھی اور نئی والی ماں سچی ہے۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا وہ کیسے؟ تو بیٹا بولا، جب بھی میں شرارت کرتا تو ماں کہتی تھی، بیٹا آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، لیکن جب بھی کھانے کا وقت ہوتا سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو دھلاتی اور اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی۔ نئی والی ماں نے ایک بار کہا کہ اگر شرارت کی تو کھانا نہیں ملے گا۔ آج میں نے شرارت کی ہے تو اس ماں نے صبح سے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ آخر کار تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصاب مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، ارے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ ابو علی سینا نے کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تب میری ماں نے کہا، مجھے سیب پسند ہی نہیں ہیں۔ جب بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے تو ہر غم اس سے دور ہوتا ہے۔ ماں خود بھوکا رہ لے گی مگر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گی۔ سرد راتوں میں جب اس کا بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے، وہ ساری رات خود تو گیلی جگہ پر سو جائے گی لیکن اپنے بچے کو خوش جگہ پر سلائے گی۔ بچہ اگر گھر دیر سے پہنچے تو اس کی حالت ریت پر پڑی مچھلی کی مانند ہو جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہستی ہے جس کا بچہ مرا ہوا بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس غم سے باہر نہیں آ پاتی، لیکن یہی بچہ نہ جانے کب بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی رگوں میں خون کی تیزی ماں کے دل کو عجیب تقویت بخشتی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے جب اس بچے کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، اسے ماں کی روک ٹوک چبھنے لگتی ہے اور وہ ماں کی نصیحتوں سے بیزار آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سدا سلامت رکھے۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور سدا سلامت رکھے۔